السلام علیکم دوستو، ایک دن ایک بوڑھی چرواہے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دو مبلغین کا ملاقات ہو گیا، جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئی مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو خدا عز و جل کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دوستو، یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کہ آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب شفا یاب بھی ہو گئی۔ اس شہر کا بادشاہ انطیخہ نامی ایک بت پرست تھا۔ دوستو، وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری باتوں سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کے جیل خانہ سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے وحدہ کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیے ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھے ہی نہیں ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئی۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 غلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں غلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئی۔ دوستو، اور مادرزاد اندھا آنکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسے قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا ہے۔ بادشاہ ان 3 صاحبان کو لے کر لڑکی کی لاش کے پاس گیا اور ان 3 صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا تو میں مرنے کے بعد جہنم کے وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان 3 مبلغین کے بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ 3 صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے پرستادہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئی پہنچ گئی۔ دوستو، اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کے تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کے محبت میں عقل ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو ان مردوں پر عذاب آیا اور عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ دوستو، اس واقعہ کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم 2 فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ترجمہ: اور ان سی مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے یعنی رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسری سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاحب پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئی تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کے مار پڑیں گے۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میرے قوم، بیجی ہوں کی پیروی کرو، ایسو کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہے۔ درس ہدایت۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تینوں مبلغین یعنی صادق و مصدوق اور شمعون کی سرگشت اور تبلیغ دین کے راہ میں ان حضرات کی دشواریوں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب اور ہادی ہے، وہ ایک لمحہ میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔